السلام علیکم. میل باکس میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا. آج کا پہلا سوال سر, پاکستان کی موجودہ حالت کو ٹھیک کرنے کی ریسیپی کیا ہے؟ بڑی آسان ہے, کئی دفعہ ڈسکس کی ہوئی ہم نے. ریسیپی آسان ہے لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے, ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے. اس وقت کی صورتحال ماں سوائے عمران کے کوئی ہینڈل کر ہی نہیں سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. اگر آپ بہت لینینٹ ہو کے سوچنا شروع کر دیں اور الیکشن کی بجائے ایک نیشنل گورنمنٹ فارم کریں, اس میں بھی آپ کو سربراہی عمران کو دینی پڑے گی, کیونکہ اپیل کرنی ہے نا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لینس کے سامنے, جی وہ عمران نے کرنی. ایک دفعہ وہ اپیل کرے گا, 2-4 مرتبہ یاد دلائے گا, اور اس کے بعد پھر ریگولر چیک کرے گا انالیٹکس کے ساتھ, اسٹیٹسٹکس کے ساتھ. اب تک یہ ہوا ہے, ہونا یہ چاہیے تھا لیکن صرف یہ ہوا ہے. بوسٹرز جیسے دیتے ہیں نا چیزوں کو, آرٹیفیشل بوسٹ, تو اٹس اے میٹر آف 2 to 3 months. آپ کو انڈیکیٹرز نظر آنا شروع ہو جائیں گے, آپ کی ریمیٹنس بہت بہتر ہو جائے گی, آپ کی سیونگز بڑھنا شروع ہو جائیں گی, آپ کی فاسل فیول کنزمپشن بہت نیچے آ جائے گی, آپ کی ایڈیبل آئل کنزمپشن بہت نیچے آ جائے گی. لگژری گاڑی اینڈ ادر لگژری آئٹمس انکلوڈنگ میک اپ, پرفیومری اینڈ بلا بلا بلا, یہ کلیکٹرز آئٹم ہو جائیں گے آپ کے ملک میں, کلیکٹرز آئٹم, لیکن تھوڑی دیر کے لیے. یہ میری گزارش امپورٹرز سے ہے جن کا بزنس, جن کا اربوں روپیہ اس میں ڈمپ ہے. تو یوں سمجھیے کہ کووڈ تھوڑی دیر ایکسٹینڈ ہو گیا, اور اس کے علاوہ 2-4 اور معاملات کرنے کی ضرورت ہے. جب چیزیں نہج پہ آ جائیں گی پھر اس کو نیا بوسٹر, اس یعنی 3rd فیز میں داخل ہوگا. پھر یہ اوورسیز پاکستانیز سے ریکویسٹ کریں گے کہ آئیے اور یہاں پر انویسٹمنٹ کیجیے. ان کی انویسٹمنٹ کو بہت زیادہ بینیفٹس ملیں گے, ہالیڈیز ملیں گے, پروٹیکشنز ملیں گی سرکاری سطح پر, اور ہر ادارہ پرائم منسٹر کی اس کمٹمنٹ کے پیچھے کھڑا ہوگا, کیونکہ پرائم منسٹر اس وقت پرائم منسٹر نہیں ہے. بہت کم مواقع ہوتے ہیں جب پرائم منسٹر کے طور پہ بات نہیں کر رہا ہوتا, لیڈر کے طور پہ بات کر رہا ہوتا, اور جب وہ لیڈر ہوتا ہے تو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے پورے ملک کو. تو یہ تو آئیڈیل موقع ہے, یہ سب مل بیٹھے نا اگر, اور آپ کو پتہ ہے ایک ہی ادارہ ہے جو انہیں اس پہ راغب کر سکتا ہے کہ آپ سب مل بیٹھیں, سال کا ایک سیٹ اپ لے آئیں. اس دوران EVM کے معاملات بھی ٹھیک ہوتے رہیں گے, اس دوران حلقہ بندیاں, دیگر چھوٹے موٹے معاملات الیکشن کمیشن سے متعلق, پھر اپوائنٹمنٹس, تبدیلیاں جو کرانی ہے آپ نے باہمی مشورے کے ساتھ, وہ ہوتی رہیں گی. آپ 1 سال کے اندر اکانومی ٹھیک کریں. اس کا پرفارمر انڈیویجول ہوگا عمران خان, لیکن رزلٹ, بینیفٹس کلیکٹیو ہوں گے سب کے, جتنی پارٹیاں, حتیٰ کہ فضل الرحمان کو بھی بیچ میں بٹھانا پڑے اس کو بھی بٹھا دیں, اس لیے کہ بہرحال از اے پولیٹیشین. یہ تو ہے ایک صورتحال. اگر یہ نہیں کر سکتے, یہ بیئر منیمم ہے, بیئر منیمم جو وٹ پہ پڑی ہے, جس پہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, حتیٰ کہ اس کی ٹانگ ٹھیک ہونے کا انتظار بھی نہ کریں. ویل چیئر پہ بیٹھ کے اگر امریکی صدر اس مہارت کے ساتھ اپنا کام کر سکتا تھا, فرینکلن روزویلٹ, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ویل چیئر پرماننٹ نہیں ہوگی, واکر پرماننٹ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ سمجھیں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر آپ الیکشن نہیں کروا سکتے تو پھر یہ بیئر منیمم. پھر جب آپ کو محسوس ہو نا کہ اکانومی چل پڑی ہے, اور اکانومی کا چلنا, ترقی کا پہیہ گھومنا از جسٹ لائک مال گاڑی, یہ ایک دفعہ مومنٹم پکڑ لیتی ہے نا تو پھر رکنے کا نام نہیں لیتی. جب اس کا مومنٹم نظر آنا شروع ہوا پھر آپ دیکھیے گا بھرمار ہونا شروع ہو جائے گی. MBS نہیں مان, چائنا نہیں مان, ٹرکی نہیں مان, ایون USA بہت سپورٹو ہوگا. کسی کا دل نہیں چاہے گا ایک پرامن پاکستان کے راستے میں رکاوٹ بننا. ان کی جو ریزرویشنز ہیں, ان کے جو خدشات ہیں, ان کے جو اندیشے ہیں, وہ ایک بدامن پاکستان, بلکہ ایک بدامن نیوکلیئر پاکستان کے حوالے سے ہیں.
پاکستان جب ترقی کی راہ پہ چڑھ جائے گا، حالات بہتری کی طرف گامزن ہوں گے، اور اس کا سب سے بڑا ایک رزلٹ یہ بھی ہوگا کہ آپ انڈیا کے ساتھ بہترین ٹریڈنگ پارٹنر بنیں گے. آپ چائنا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے. ہمیشہ جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں سینٹرل ایشیا کو بہت زیادہ انوالو کریں گے اس میں، افغانستان کے لیے کچھ کریں گے. لیکن اگر پوری دنیا اس کو تھیٹر آف وار بنائے رکھنے پر مصر ہے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے، اپنے لانگ ٹرم معاملات کی وجہ سے، وہ لانگ ٹرم معاملات یہ بھی ہو سکتے ہیں انسرکلمنٹ آف چائنا، پروموشن آف انڈیا، امریکہ اینڈ اسرائیل نیکسس، تو پھر کچھ نہیں کیا جا سکے گا. پھر یہ ہاچ پاچ اسی طرح رہے گا. اور اتنی سینسبلٹی یہاں پریویل نہیں کر رہی. وہ جو ایک کلیکٹیو سینسبلٹی، ایک جرنل ول سوسائٹی کی ہوتی ہے، وہ اب لوئسٹ ایب پہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ، اگر خدا نخواستہ وہ سلسلہ چل رہا ہے جسے میں سازش نہیں کہتا، وہ ایک پلان ہے جو زیر تکمیل ہے، تو پھر پاکستانی اندر سے کچھ نہیں کر سکتے. پھر کوئی معجزہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی خصوصی ہیلپ. اور اگر ایسا نہیں ہے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ پاکستان ٹھیک ہو، علاقہ پرامن ہو، ٹریڈ کو تقویت ملے، امن کو تقویت ملے، اور اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے، آپ کو کمپرومائز کیے بغیر، اپنے ایسٹس کمپرومائز کیے بغیر، فارن ریلیشنز کے حوالے سے. مثلاً کیا سر؟ مثلاً اسرائیل کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے. اس کے اوپر بیٹھ کے آپ کنسنسس، ہوموجینٹی سے بات کریں. آپ سب کیا چاہتے ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کو کنونس کیا جائے، اور اگر نہیں تو معذرت کر لی جائے اور سلسلے کو کنٹینیو کروایا جائے. پھر دیکھ لیتے ہیں، کر لیں گے، دس از ناٹ ٹاپ پرائیورٹی. اسی طرح کشمیر کے معاملات کو بھی جتنا ہو سکے پرامن رہتے ہوئے ریزالو کریں، کیونکہ آج وہاں دقت برداشت کر لی تو آگے آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں. انڈیا کو اتنا کچھ آفر کر دیں، اتنا آفر کر دیں کہ انڈیا مجبوراً آپ کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی بے دلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن اس کے لیے درخواست نہ کریں، اس سے آپ کو درخواست کرنی نہیں چاہیے. حالات ایسے کریٹ کر دیں آپ کو کہنا نہ پڑے. اور اس میں رول پلے کر سکتے ہیں میجر انٹرنیشنل ایکٹرز. یہ سب کچھ ہوگا تو پاکستان ٹھیک ہوگا، ورنہ بہت مشکل. سر، آپ نے کافی ٹائم پہلے کہا تھا کہ بابر اعظم والے معاملے پر بات کریں گے، مگر اب تک خاموش ہیں آپ. اب میں کیا کروں بابر اعظم آپ کے نے کہا تھا ورلڈ کپ کے بعد بات کریں گے. اب بابر اعظم کے بارے میں مجھے کہنے کی، کرنے کی کوئی ضرورت ہے بھلا؟ بعض تصویریں بلا عنوان ہوتی ہیں، ان کی طرف دیکھیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. لیکن دیکھنے کے لیے دیدہ عبرت نگاہ ہونا ضروری ہے. کبھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، ایسی بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے جو آپ کے منہ سے بڑی ہو. لیکن بہرحال وہ ہمارا پلیئر ہے، بہت اچھا بیٹسمین ہے، وہ اب بھی میرا فیوریٹ ہے، انتہائی فیوریٹ. اس کی بیٹنگ دیکھنا از اے ٹریٹ ٹو واچ. انڈیڈ اٹ از. بٹ لیکن یہ ہی از کہ اے آپ بیڈ کیپٹن. یہی کہنے لگی تھی. اور کیسے بیڈ کیپٹن ہے؟ اس میں جرت ہی نہیں ہے، اس میں ہارنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے. جس بندے کے اندر مار کھانے کا حوصلہ نہ ہونا، وہ کبھی اچھی فائٹنگ کر ہی نہیں سکتا. اچھی لڑائی کرتا ہی وہ ہے جسے پتا ہے میں نے مار کھانی ہے، مار کھا کے مارنا ہے. ڈیفینسو رہ کے تو آپ کچھ نہیں. اس کو کمپیئر کرو، عمران خان نامی ایک کپتان کبھی ہوا کرتا تھا، اس سے بڑا فائٹنگ کپتان میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا. کمال کا کپتان تھا. یہ ہوتی ہے اسپرٹ، اور یہ لیک کرتی ہے اس کے اندر. پھر اس کے اندر کچھ شخصی کمزوریاں ہیں جن کے بارے میں صرف اس لیے نہیں بات کرنا چاہتا کہ اس وقت اس کی پاپولیرٹی، اس کا کریئر لو اسٹیپ پہ ہے. اگر اس وقت وہ شیکی ہو گیا تو ہم ایک بہت شاندار بیٹسمین کو لوز کر بیٹھیں گے. آپ کو یاد ہے میں نے اسی جگہ بیٹھے ہوئے، یہ دیکھ لیں ایگزیکٹلی یہی مقام تھا، یہاں بیٹھے ہوئے کہا تھا کہ بیٹسمین کا معاملہ اتنا سینسٹیو ہوتا ہے جتنا نیورو سرجن کا ہوتا ہے. باریک 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 فائبرز اور دھاگے اور وہ سلسلے ہوتے ہیں.
تھوڑا سا بھی ہاتھ چوک گیا تو پیچھے سے کام ہو جاتا ہے, سلپ میں کیچ دے دیتے ہیں, LBW ہو جاتے ہیں. اگر اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ایک اچھے تگڑے پاپولر شو کے اینکر کے ساتھ میری آج کل ٹھن گئی ہے, اور باقی اگر ٹھن جائے اور ہم یہاں پر اپنے تمام وسائل اس فضول کام میں جھونک دیں بابر اعظم کو نیچا دکھانے کے لیے, اسے بست کرنے کے لیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم جیسا شودا کو اور ہوگا ہی نہیں, کیونکہ سراسر نقصان تو اپنا ہے, ہر دو صورتوں میں نقصان اپنا ہے. ہم یہ جنگ جیت کر بھی ہار جائیں گے, اس لیے ہم بالکل نہیں کرنا چاہتے. وہ نہ صرف بہت اچھا بیٹسمین ہے, اس کی پیشہ ورانہ عمر ابھی 10 سال اور ہے, وہ 10 سال مزید بیٹنگ کر سکتا ہے. اس کا سٹائل ایسا ہے, بہت اچھا لاجواب سپورٹس مین ہے, بہت اچھا پلیئر ہے, فائٹر اچھا نہیں ہے. کنگ بابر تم اچھے فائٹر نہیں ہو, ایسی کیا بات, تم اچھے بیٹسمین تو ہو, یہاں اٹ پٹو فائٹر نکل آتے ہیں, بیٹسمین نہیں ملتے. تم تو بہت اچھے بیٹسمین ہو, اپنی بیٹنگ پہ کنسنٹریٹ کرو اور کہو یہ تخت طاؤس پہ جس پہ آپ نے مجھے بٹھایا ہوا ہے, لیں جناب میں فارغ ہوں. کوہلی نہیں اتر گیا تھا, لیکن پرفارمنس دے سر تے زندہ ہے. پرفارمنس ہے جو آپ کو امورٹلائز کرتی ہے. اس لیے آپ بے فکر ہو کے اپنی اس کام پہ کنسنٹریٹ کریں جسے دیکھنے دنیا آتی ہے, اور یاد رکھیے پہلے دنیا بیٹنگ دیکھتی ہے پھر بالنگ دیکھتی ہے. تو سر آپ کو تو اب کوئی ناراضی وغیرہ نہیں ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. ارے کیا لگاؤ مٹ گئی پھر پاس. نہیں واقعی, اور آج کی بات نہیں ہے, بلکہ مجھے تو تھوڑا گلٹ بھی, جس دن ہم زمبابوے سے آ رہے ہیں نا, جس دن بابر نے اوپر تلے میرے خیال 4 میچز میں سنگل فگر 4 سکور کیا, کسی میں 5, کسی میں 4, کسی میں 3, کسی میں 0, اور ایک میچ جس میں اس نے بہرحال سکور آخری کر لیا, اس میں پہلے گیند پہ کیچ ڈراپ ہوا تھا. وکٹ کیپر شوڈ ہیو ہیلڈ دیٹ ویری ایزی کیچ. ایک اچھے وکٹ کیپر کے لیے مشکل نہیں تھا. دیٹ واز اگینسٹ نیوزی لینڈ. تو وہ ساری باتیں اپنی, مجھے گلٹ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, چاہے اس میں 1% ہی کیوں نہ ہو, میرا اس میں رول ہے, اینڈ بلیو می میرا زیادہ رول تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے غصہ نہیں ہے, مجھے بابر پہ غصہ نہیں ہے. بابر تو بچہ ہے, برخوردار ہے, وہ تو چھوٹو ہے, چھوٹا بھائی ہے, وہ اس سے زیادہ بھی کوئی گستاخی بھی کر لینا تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہم اپنی عمر میں اس سے کئی گنا بڑی گستاخیاں اساتذہ کے ساتھ کرتے رہے ہیں, اساتذہ کے ساتھ. میں تو اس کا استاد نہیں ہوں نا. although his father is a very decent guy, very decent person, اس نے مجھ سے باقاعدہ اسپیشل ریکویسٹ جس طرح ہوتی ہے نا, لکھ کے کی اس کے فیس بک پہ, کہ اور اس کے ساتھ یہ یقین دانی کرائی کہ آپ یقین کریں بابر واقعی آپ کو نہیں جانتا. وہ ہو سکتا ہے اللہ لوگ ہو, ملنگ ٹائپ آدمی ہو, یا اس کے دیگر مشاغل ہوں اپنے کزنس کی طرح. تو حالانکہ اس کے کزنس کا اس شو کے ساتھ بڑا وہ ہے, ان سب کے وہ بڑے دوست ہیں. ناصر چنیوٹی کے تو لنگوٹیے ہیں. جی سر. however مجھے غصہ ہے ان چھچورے سپورٹرز پہ جو اس کو بوسٹ اپ کرتے کرتے گستاخی اور بدتمیزی کی تمام حدود کراس کرتے رہے. یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اب انہیں سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ملا. اور دیکھ لیجئے یہ وہی لوگ ہیں, آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے, میں نے کہا تھا تم ذرا پرفارمنس کے معاملے میں خراب ہوئے, انہوں نے تمہارا جینا حرام کر لینا, اور جس دن تم ریٹائر ہوئے انہیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ تم کیریکٹر تھے کوئی. ان کے پیچھے نہ جانا. یہ جو فین فالوئنگ ہوتی ہے یہ سراب صفت ہوتی ہے. اٹ از جسٹ لائک اے میراج. جی میراج لائک کیا ہوتا ہے؟ میراج نہیں ہے, میراج. کیا ہوتی ہے؟ میراج تم میراج کہہ لو. میراج طیارہ نہیں ہے, میراج وہی جو غائب ہو جاتا ہے, نظر ہی نہیں آتا. خالد میراج ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. نہیں وہ معراج اور ہے, یہ معراج جو ہے نا یہ فرینچ ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے سراب, کہ دور آپ کو صحرا میں لگتا ہے پانی پانی ہے, وہ ریت چمک رہی ہوتی ہے, پانی نہیں ہوتا. آپ بہت گرمی میں سڑک پہ جا رہے ہو, بہت دور آپ کو لگتا ہے سڑک پہ پانی ہے, فریب نظر دوروں لگ رہا ہوں دھواں اٹھ رہے ہیں, پاس جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں جب نویں موٹر وے بنی ہے دوروں اسی سلو کر لی تھی اور پانی ہے. اسے کہتے ہیں میراج. ہاں ਮਾਂ ਜੀ ਹੱਸਣੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਇੰਜ ਸੜਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਮੋਟਰਵੇ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਟੈਪ اس کو کہتے ہیں میراج. اب ہم چلیں فاریہ کے گانے جی. فاریہ آر یو ریڈی؟ جی
जी फारिया। क्या से क्या हो गया आहा, बेवफा तेरे प्यार में क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में SD बर्मन। चाहा क्या क्या मिला बेवफा तेरे प्यार में चलो सुहाना भरम तो टूटा जाना के हुस्न क्या है चलो सुहाना भरम तो टूटा जाना के हुस्न क्या है कहती है जिसको प्यार दुनिया क्या चीज़ क्या बला है दिल ने क्या ना सहा बेवफा वाह वाह, तेरे प्यार में क्या से क्या हो गया बेवफा ब्यूटीफुल। तेरे प्यार में। Guys, ये था आज का मेल बॉक्स। अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। यूथ हमारे साथ है। यूथ इनके साथ है। बिलावल आज भी भुट्टो शाहजी मैं नारा लाऊंगा यार ला यार ला आज भी भुट्टो जिंदा था। आज नहीं दिया, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। लख लानत तेरी ग्रामर ते। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ आज भी भुट्टो जिंदा लिरिक्स क्या भी नहीं आ कल रहे। भी भुट्टो जिंदा, आज भी आज भी भुट्टो जिंदा था, ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ